السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز اور ایک نئی کلاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو کلاس ہے وہ اچھی لگے گی۔ دوستو، میں نے اس سے قبل جو ہے 3-4 کلاسز کروایا ہوں، اس میں جو ہے تھیوری وائز جو ہے وہ پڑھانے کی کوشش اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک جو ہے معروضی سوالات جو ہے لگا دیا جائے 10-15 نمبر کا، تاکہ آپ کو بھی بات سمجھ میں آئے اچھی طریقے سے اور محسوس بھی ہو کہ ہم جو تیاری کر رہے ہیں وہ صحیح نہج پر تیاری ہو رہی ہے یا ہماری کتنی تیاری ہوئی ہے۔ اس سے آپ کو بھی اندازہ لگ جائے گا اور آپ کا جو نہج ہے، پڑھنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے یا اسی طرز پہ پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آئیے، میں اس لیے آج معروضی سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ زیادہ نہیں ہے تاکہ کلاس لمبی نہ ہو جائے، 15 ہے۔ آپ یہ جو ہے سوالات دیکھیں، سنیں اور کمنٹ باکس میں جو ہے اس کو پہلے نقل کرنے کی کوشش کریں، لکھیں پہلے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے جو میں جوابات بتاؤں گا پھر اس سے آپ ملائیں۔ اگر آپ کا جو جواب درست ہے تو شکر ادا کریں اللہ کا، اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے اثر نو تیاری کرنے کی کوشش کریں اور جو ہے وجہ جاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جو ہے ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہم سے جڑ جائیں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ جانتے ہوں گے کہ یہ کلاس جو ہے سی-ٹیٹ کے لیے ہے، جو جولائی میں ہونے والا ہے۔ تو آئیے، سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1۔ استاذ کسی لفظ کے سہارے کے بغیر، ہے نا، اپنے طلباء سے مخاطب ہے، اس میں وہ استعمال کرتا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ استاذ جو ہے کسی لفظ، جیسے میں آپ کو بولی کے ذریعے سمجھا رہا ہوں نا، تو ایسا وہ نہیں بول رہے ہیں، نہ وہ لکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایسے لکھ رہا ہوں، الفاظ آپ کو، اس طرح میں لکھ رہا ہوں، تو وہ لکھ بھی نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں اپنے طلباء سے وہ مخاطب ہے، اس میں وہ استعمال کرتا ہے، اس پر غور کیجئے، ٹھیک ہے؟ آپشن دیکھیے، ایک میں ہو گیا آپ کو لفظی ترسیل، 2 میں ہو گیا غیر لفظی ترسیل، ہے نا، اس کے بعد جو ہے سی میں ہو گیا زبانی ترسیل اور ڈی میں تحریری ترسیل۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو میں اس کا جواب بتلاؤں گا، دیجئے کمنٹ باکس میں جو ہے، اگر آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں یا جو ہے ریمائنڈنگ کے طور پر جو یوٹیوب آتی ہے، ویڈیوز جو آتی ہے اس طریقے پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی جواب دیں، اور جو ہے بعد میں دیکھ رہے ہیں تو آپ جواب جو ہے ضرور کمنٹ باکس میں تحریر کریں، تاکہ آپ کو یاد بھی ہوگی، ہے نا؟ کوئی چیز جب خود بخود کر لیتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ کا جو تھیوری ہے آج کل، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ خود سے وہ چیز کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ سن رہے ہیں یا جو کوئی آپ کو بتلا رہا ہے، تو وہ چیز اتنا فائدہ مند اور دیر پا وہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ اگر وہی چیز خود سے کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ چیز باقی رہتی ہے۔ اگر آپ اس کو بھولے، یعنی کہ دماغ سے وہ چیز نکل بھی گئی ہوگی، تو جو ہے بعد میں وہ کرنے پر وہ چیز یاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ جو ہے کمنٹ باکس میں جواب دیں۔ تو کیا ہے؟ استاذ کسی لفظ کے سہارے کے بغیر جو ہے طلباء سے مخاطب ہے۔ آپ جانتے ہوں گے جب وہ بول نہیں رہا ہے تو لفظی ترسیل تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ میں آپ سے بول کر بات کر رہا ہوں تو یہ لفظی ترسیل ہو گیا۔ اسی طرح جو ہو گیا زبانی ترسیل بھی نہیں ہو سکتا، بھائی بول رہے ہیں تبھی تو زبان استعمال کریں گے، اور تحریری ترسیل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے میں لکھ بھی نہیں رہا ہوں، میں بتایا نا ابھی جیسے کہ لکھ بھی نہیں رہا ہے، وہ نہیں بول رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ غیر لفظی ترسیل۔ جواب نمبر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جواب نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں ہے، چوتھی جماعت کا ایک استاذ، ہے نا، دیکھتا ہے کہ کچھ طلبہ چارٹ، فلیش کارڈ
اور جو ہے اسمارٹ بورڈ وغیرہ کے ذریعے ہے نا بیان یا چیزوں کو جو ہے نئے تصورات کو سیکھتے ہیں، ان کے آموزش کا اندازہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں سوالات کیا ہے کہ چلیے اس کا جواب پہلے دیکھ لیتے ہیں، نیچے میں کیا جواب ہے۔ نمبر 1 سمعی، نمبر 2 جمالیاتی، نمبر 3 بصری، نمبر 4 جسمانی حرکات یعنی شناسی۔ سمجھے؟ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے، چوتھی جماعت کا ایک استاذ ہے، سمجھے؟ وہ کچھ طلبہ کو جو ہے نا، جیسے کہ آپ کلاس میں جاتے ہوں گے اسکول میں یا مدرسے میں، تو چارٹ بورڈ رہتا ہے، وہاں پر اعلانات لٹکائے جاتے ہیں کہ کل تعطیل ہے یا کل چھٹی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس طریقے سے جو چیز رہتی ہے نا، تو وہی کے ذریعے وہ بول رہے ہیں کہ طلبہ چارٹ، فلیش کارڈ اور اسمارٹ بورڈ جو ہوتا ہے نا وغیرہ کے ذریعے نئے چیزوں کو جو ہے نا تصورات کو سیکھتے ہیں، ان کی آموزش کا اندازہ کیا کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا کر رہے ہیں، سن کے سیکھ رہے ہیں نہیں، بلکہ وہ چارٹ کو کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ فلیش کارڈ بھی کیا چیز ہے، وہ دیکھنے والی چیز ہے۔ اسمارٹ بورڈ بھی کیا ہے، وہ دیکھنے والی چیز ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے جب ہے طلبہ سیکھ رہے ہیں، ہے نا، کیا کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گا یہ نمبر 1 میں سمعی، نمبر 2 جمالیاتی یعنی دیکھنا، اس کے بعد جو بصری، نمبر 3 میں کیا ہو گیا آپ کو بصری، ہے نا، بصری، اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو جسمانی حرکات شناسی، جسمانی حرکات شناسی۔ تو کیا ہو گیا اس کا جواب آپ کو، اس کا جواب جو ہو جائے گا آپ کو بصری، ہے نا، بتایا نا ابھی، اس کا جواب کیا ہو جائے گا، اس کا جواب ہو جائے گا آپ کو جیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا بصری، بصر معنی کیا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 2 تھا۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 3 میں ہو گیا آپ کو ابتدائی سطح پر زبان کی تدریسی آموزشی عمل میں سب سے زیادہ اہم ہے، کیا چیز سب سے زیادہ عمل ہے ابتدائی سطح پر، بچے جب گئے ہیں تو بچے سیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز، تو اس وقت جو ہے سیکھنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ اہم کون چیز ہے، کون سی چیز ہے، تو وہی بتلا رہے ہیں کیا ہے۔ نمبر 1 میں ہو گیا آپ کو کمپیوٹر، نمبر 2 میں لغت، نمبر 3 میں درسی کتاب، نمبر 4 میں بچوں کا ادب۔ دیکھیے ابتدائی سطح پر آموزشی عمل، ابتدائی سطح بچہ ہے، تو آپ جو ہے اپنے غور و فکر کریں کہ کیا چیز جو ہے وہ بچے کو جو ہے زیادہ فائدہ مند اور سود مند ہوگا، ہے نا، اسی حساب سے آپ جواب کا ٹک لگائیں۔ کمپیوٹر، اب ہے بچہ ہے، کمپیوٹر لے کیا کرے گا وہ، لغات بچہ ہے، لغات پڑھ کے وہ اس وقت لغات اس کو سمجھ میں آئے گی کوئی چیز نہیں۔ درسی کتاب، دیکھیے بہت چھوٹا بچہ ہے، درسی کتاب میں اس کو کیا سمجھائیے گا، اس کو تو دل من نہیں لگ رہا ہے۔ تو بچوں کا ادب، بچوں کا ادب جو ہے نا، جیسے کھیل کود ہو گیا، بچوں کی جو نہج پر جو کام ہوتا ہے وہ کرانے میں زیادہ فائدہ مند ہوگا، تو اس لیے جواب کیا ہو جائے آپ کو ڈی ہو جائے گا، جواب کیا ہو جائے گا 3 کا ڈی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 میں کیا ہے، زبان کی کلاس میں طلبہ اگر گروپ میں کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، گروپ میں کام کر رہے ہیں، تو انہیں نہیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، سوال جو ہے نگیٹو میں ہے، اسی اعتبار سے جواب دینا ہوگا کہ اس میں جو ہے 4 آپشن رہتا ہے نا، اس میں 3 چیز جو ہوگا وہ چیزیں آپ کو جو ہے مثبت نہیں سوری، یہ سوال جو ہے منفی میں ہے، تو 4 چیزیں جو ہوگی اس میں وہ مثبت ہوگی، ٹھیک ہے، ایک چیز جو ہے وہ منفی، تو آپ کو جو منفی ہے وہی جواب دینا ہے۔ تو یہاں دیکھیے آپشن میں کیا ہے، اپنے افکار و خیالات پر تبادلہ خیال، ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں کہ کلاس روم میں بچہ جو گروپ میں کام کر رہا ہے تو اس میں اپنے افکار و خیالات پر تبادلہ کرنا چاہیے، تو یہ بات سے بالکل صحیح ہے، کرنی چاہیے، آپس میں بیٹھا ہوا ہے تو کرنی چاہیے نا۔ اس کے بعد جو بی میں ہو گیا بے چینی محسوس کرنا، یا سی میں ہو گیا زیادہ بات چیت، یا ڈی میں ہو گیا ایک دوسرے سے سیکھنا، کیا ہو جائے گا، زیادہ بات چیت بھی کرنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے گروپ میں ہے تو زیادہ ایک دوسرے سے سیکھنا بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، اہم ہے، تو کیا ہوگا آپ کا جواب،
जवाब हो जाएगा बी, यानी कि बेचैनी महसूस नहीं करने चाहिए। अब देखिए ग्रुप में बैठ के बात करना शुरू किए, अब एक बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ जाना है, चलो घूम के आते हैं, तो ये बेचैनी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि ग्रुप में जब काम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको बेचैनी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको जो है सवाल नंबर 4 का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हो गया सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, छठी जमात का एक उस्ताद चाहता है कि उसके तलबा अच्छे मुसन्निफ बने। क्या चाहता है, वो मुसन्निफ बने। तलबा से कहता है कि पहले वो निकात को नोट कर ले। क्या कर ले, ये किताब दे रहा है कि उसमें पढ़ो, और उसमें तो निकात जो होता है ना उसको अपने से नोट करो। क्या करो, अपने से नोट करो। फिर ड्राफ्ट तैयार करें और अपने हमजोलियों से इस बात यानी इस पर जो है बातचीत करें। उस्ताद है ना, उस्ताद जो है राइटिंग को किस हैसियत से देखता है, राइटिंग यानी लिखने को, राइटिंग यानी लिखने को किस हैसियत से देखता है। तो क्या कह रहे हैं, इसका जो है अब ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या बता रहे हैं। नंबर 1 में हो गया मजमून, नंबर 2 में बहसो मुबाहिसा, नंबर 3 में प्रोडक्ट, नंबर 4 में अमल। देखिए क्या हो जाएगा, बच्चा यहाँ पर क्या कह रहा था कि उस्ताद जो है आपस में बच्चों को कहता है डिस्कशन करके, आपस में जो है आपस में बच्चों से डिस्कशन करके निकात जो है ना, निकात को नकल करना है और अपने हमजोलियों से जो है डिस्कशन भी करना है, बातचीत भी करनी है। तो ये क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है मजमून तो वो लिख नहीं रहा है ना, मजमून तो अपने तखयलात और ख्यालात को लिखना है। बहस व मुबाहिसा तो सिर्फ नहीं कर रहा, वो निकात लिख भी रहा है। प्रोडक्ट भी तो नहीं वो जमा बेच रहा है, जमा कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, बल्कि वो अमल कर रहा है, काम कर रहा है। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हो गया सवाल नंबर कितना हो गया आपको 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, सवाल नंबर 6 देखिए, ज़ुबान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती हैं। आप इस बयान की तायीद में किस सरगर्मी को पेश करेंगे, है ना। बोल रहे हैं कि ज़बान बच्चा सीखता है तो इसमें चंद सरगर्मियाँ होती है। जाहिर सी बात है भाई, क्लास रूम होनी चाहिए, मिलजुल के होनी चाहिए, है ना। हम एक ज़बान जान रहे हैं, दूसरे तलबा दूसरे ज़बान जान रहे हैं, तो आपस में मिलजुल के सीखनी चाहिए। तो ये चंद चीज़ें हैं ज़ुबान के सीखने में। तो आप जो है किस सरगर्मी को इसमें शामिल करेंगे, या इस आपस में कर रहे हैं उसके किसकी तायीद करेंगे, यानी कि किसको जो आप सराहेंगे, है ना, किसको कहेंगे कि ये अच्छा काम है, वही कह रहे हैं। नंबर 1 में हो गया, निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। बी में हो गया आपको, पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए। उसके बाद जो हो गया, पहले आसान मतन फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए। उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करे। और दाल में हो गया, मश्क हद दर्जा अहम चीज़ है क्योंकि इससे यानी इससे जो है आदत डालने में क्या होता है, आपको आसानी होती है। तो क्या है इसका जवाब हो गया, यानी कि एक क्लास रूम में चंद लोग जो है तलबा जो है सरगर्मी में हिस्सा ले रहे थे, आप कौन अमल को करने को सराहेंगे, तायीद करेंगे। तो यहाँ पर निसाब में शामिल किसी तहरीर के बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान, ठीक है मादरी ज़बान बोलने की जो इजाज़त है, लेकिन हर जगह मादरी ज़बान, अब किताब भी पढ़ रहे हैं मादरी ज़बान समझने के लिए एक ठीक है, लेकिन ये जो है इतना अहम नहीं है। पहले आसान मतन फिर मुश्किल, ये भी ठीक है, लेकिन वो भी इतना अमल यानी कि इतना अच्छा नहीं है। देखिए ये भी है, लेकिन जो है वो दूसरी जगह उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करे। देखिए नकल तो होनी नहीं चाहिए। अब सब काम जो उस्ताद ही कर रहे हैं, आप बच्चा बैठ कर उसकी नक्काली कर रहे, तो ये तो होनी ही नहीं चाहिए। तो क्या है, मश्क हद दर्जा अहम चीज़ है क्योंकि इससे आदत डालने में, यानी कि आदत डालने में आपको मुआविन और मदद मिलती है। तो ये चीज़ जो है आपको दुरुस्त है, तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखिए आप, सुनने की क्या कह रहे हैं, सुनने की सलाहियत की, है ना,
सुनने की जो है सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की, है ना, जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदवल में यानी जदवल जो इस तरह का होता है ना, खाना बना हुआ फिर इस तरह बना दिए, इस तरह बना दिए, आप बोल रहे हैं कि एक में ये भरो, दो में ये भरो, इस तरह होता है, ये जदवल है, ठीक है। ट्रेनों के आने जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तलबा, है ना, तलबा क्या कर रहे हैं, है ना, या तलबा जो इस तरीके से काम कर रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। नंबर 1 में हो गया किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर जदवल मुकम्मल कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, जदवल मुकम्मल कर रहे हैं। बी में किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और में हो गया आपको मालूमात दर्ज करके एक जदवल बना रहे हैं, ठीक है। और सी में हो गया आपको कोई छोटी फिल्म क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको, यहाँ फिल्म तो देख नहीं रहा है। इसी तरीके से जो है ये आपको रिकॉर्डिंग के किसी ऐलान को जो है बुलंद आवाज़ से भी नहीं पढ़ रहा है। इसी तरह जो है अपने ट्रेनों के रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर जदवल तैयार कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जवाब अलिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा, यानी ए, ठीक है, इसका जवाब ए हो जाएगा। उसके बाद जो होगा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, ज़ुबान की तदरीस, है ना, क्लास में खुसूसी यानी ज़ुबान की तदरीस के क्लास में जो है खुसूसी सलाहियत वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ देना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है। ये कह रहे हैं कि ज़बान के क्लास का जो है, ज़बान की जो है वो क्लास है, ठीक है, उसमें जो है कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ देने के लिए क्या करनी जो है ज़रूरी है। तो वही कह रहे हैं। नंबर 1 में हो गया तलबा की खुसूसी ज़रूरतों के पेश नज़र, है ना, नज़रियात बासलाहियत असातिज़ा के तकर्रुर किया जाए। बच्चे जो है सलाहियतमंद है खूब, तो उसके पेश नज़र जो है एक कामयाब उस्ताद को तकर्रुर की जाए, ठीक है। उसके बाद जो हो गया उन तलबा के, उसके बाद नंबर बी में हो गया उन तलबा को अच्छे एक साथ रखा जाए। उन तलबा को क्या किया जाए, एक साथ रखा जाए, एक साथ रखा जाए ताकि वो स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिलजुल ना सके। भाई ये कैसे कर सकते हैं आप, मुख्तलिफ नौइयतों की दरसी किताबें फराहम की जाए। उसके बाद जो सी में हो गया आपको मिलजुल कर सीखने के बहामी ताउन और बातचीत में जो है उसको क्या किया जाए, मौका फराहम किया जाए, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, मिलजुल के, जहाँ भी याद रखिए, जहाँ भी मिलजुल के आपस में ताउन के साथ किया जाए तो ये जवाब हमेशा पॉजिटिव होता है उर्दू पेडागोजी या जो भी पेडागोजी उसमें, ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपको सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कर रहे हैं, ज़बान सिखाने की रिवायती क्लास उस्ताद मरकूज़ क्लास होती है, जबकि मौजूदा ज़माने की क्लास तालिब इल्म मरकूज़ होती है। रवायती क्लास की एक खुसूसियत लिखी। रवायती क्लास आप जानते होंगे इस्तिखराजी और इस्तिक़राई तरीक़ा। पहले ज़माने का जो क्लास होता था वो जो है उस्ताद मरकूज़, यानी उस्ताद ही सब कुछ करते थे, आते थे लेकर लेक्चर दे के चले गए, है ना, पढ़ा के चले गए, लिखा कर चले गए। लेकिन अब के ज़माने की जो क्लास होती है वो क्या होती है, तालिब इल्म मरकूज़ होती है ना। बच्चे को सब कुछ को ढूंढ के लाना है, पढ़ना है, लिखना है ना। उस्ताद सिर्फ गाइडिंग करेंगे। तो उसके बारे में, यानी पहले उस्ताद मरकूज़ जो क्लास होती थी उसकी एक खुसूसियत लिखिए, है ना, उसकी क्या करिए, एक खुसूसियत लिखिए। तो क्या है ये देखते हैं। नंबर 1 में हो गया तलबा ज़ुबान सीखने की खुसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें अंजाम देते हैं, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में मदद देता है। ये तो है नहीं। नंबर 2 उस्ताद लफ्ज़ों को, है ना, उस्ताद जो है लफ्ज़ों को बोलकर और पढ़कर सिखाता है और तलबा उसकी नकल करते हैं। नंबर, है ना, उसके बाद जो हो गया सी में, डी में हो गया उस्ताद दर्स देते हैं और उस बात को यकीन बनाता है कि तलबा को उनकी कारकर्दगी के बारे में वक्फे से बाखबर रखा जाए। ये सी हो गया। उसके डी में कह रहे हैं
کہ استاد نے درس دیتے ہیں اور بات کو یقین رکھتے ہیں کہ طالب علم جو ہے ان کی کارکردگی کے بارے میں وقفے وقفے سے باخبر رکھا جائے۔ ڈی ہو گیا طلبہ کلاس کے باہر اپنے طور پر پڑھتے ہیں اور وقفے وقفے سے تحریری امتحان دیتے ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا؟ استاد مرکوز جو کلاس ہوتی تھی اس کی ایک اہمیت کیا ہے، ایک خصوصیت کیا ہے؟ نمبر 1 ہے، اس کا کیا ہے جواب؟ نمبر 1، یعنی کہ طلبہ زبان سیکھنے کے خصوصی طور پر تیار سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں یا انہیں انجام دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے استاد سب کچھ کر کے لاتے تھے، ہے نا، اس طلبہ آتے تھے، سیکھتے تھے اور عیش و مستی اور اپنے طور پر اس کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ایک اہمیت تھی اس کی، سمجھے، خصوصیت تھی۔ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ اے ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو سوال نمبر 10۔ کیا ہے سوال نمبر؟ دیکھیے سوال نمبر 10 کیا کہہ رہے ہیں۔ سوال، زبان سیکھنے کی ایسی کلاس میں جہاں طلبہ کی صلاحیتوں میں فرق ہو، استاد کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے، یعنی کہ زبان سکھانے کی جو ایسی کلاس میں جہاں طلبہ کی صلاحیتوں میں، ظاہر سی بات ہے یہاں جو ہے شمولیاتی تعلیم ہے جیسا کہ میں نے بتلایا ہے، تو یہاں ایک دوسرے کے جو ڈیفرنٹ ہے نا طالب علم میں، تو استاد کیا کریں گے؟ وہی بولنے کہ تفویض کردہ کام کو گھر پر مکمل کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ اپنے استاد سے ملاقات کرے، ہے نا، کرنے کے لیے استاد جو ہے کہیں گے کہ طالب علم کو کہ اپنے استاد جو والدین ہے اس کو بلاؤ اور اس کے ساتھ اس کو سونپ دیں گے، وہ کام کو مکمل کریں گے۔ اس طرح کریں گے، یا جو ہے آپ کو جو ہے چھوٹے چھوٹے کلاس پر پروجیکٹ انجام دیں جن میں انہیں آپس میں بات چیت کرنے، ہے نا، ان میں آپس میں بات چیت کرنے، اور اس کے بعد جو ہے بات چیت کرنے، سماجی رابطوں کو مہارت بڑھانے اور بڑے گروپوں میں رہ کر کام کرنے کا موقع مل سکے۔ یا سی ہو گیا اپنے نمبر بڑھانے اور دیگر طلباء کے برابری آنے کے لیے اسکول کے بعد ہونے والے خصوصی کلاس میں شریک ہو۔ یا ڈی جو ہے اپنے مشکلوں کو سمجھنے کے لیے نفسیاتی معالج اور کلاس ٹیچر کے ساتھ وقفے سے ملاقات کرے۔ یہ کیا جواب ہو جائے گا اس کا؟ بتلائیے آپ لوگ۔ اس کا جواب جو ہوگا آپ کو بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے، ہے نا، کلاس روم میں چھوٹے چھوٹے کلاس پر پروجیکٹ انجام دے جن میں انہیں آپس میں بات چیت کرنے، ہے نا، آپس میں بات چیت کرنے، سماجی میل جول، ہے نا، سماجی رابطوں کو مہارت بڑھانے اور بڑے گروپ میں کام کرنے کا موقع مل سکے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں زیادہ موقع ملے گا وہی جو ہے آپ کے جوابات ٹھیک ہوں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ تھا چند سوالات۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے باقی سوالات دیکھیں گے۔ دیکھنا تو 15 تھا لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ بھی تیاری میں مشغول ہوں گے اور دیگر کتابوں کی جو ہے تیاری کرتے ہوں گے، ہے نا، تو اس لیے آپ جو لگے رہیے، اس کو جو ہے معروضی سوالات کو دیکھیے۔ انشاءاللہ میں تھیوری وائز پہلے پڑھانے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد جو ہے سوالات، ہے نا، کبھی بیچ میں سوالات بھی جو ہے کراؤں گا تاکہ جو ہے خود کا جو ہے جائزہ لے سکے، سمجھ سکے کہ کس طرح سے ہماری تیاری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ جو ہے یہ کلاس آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کے ذریعے ہماری موٹیویشن کو بڑھائیں اور خود بھی تیاری میں لگے رہیں۔ دوستو احباب کے ساتھ بھی ان کو بھی ترغیب دے اور جو ہے انشاءاللہ لگے رہنے سے ہی کامیابی ملیں گی۔ ٹھیک ہے، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔